دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ آج سے لگ بھگ 77 سال پہلے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ نے 30 شقوں پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، جسے چارٹر آف ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ اسے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے۔ عالمی نظام کل دنیا میں بسنے والے افراد کی شخصی آزادی کے لیے کیا نظام تجویز کرتا ہے، یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا آرٹیکل نمبر 1 کہتا ہے کہ تمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور عزت اور حقوق میں برابر ہیں، عقل اور ضمیر کے حامل ہیں اور انہیں بھائی چارے کے جذبے سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 2 کہتا ہے ہر کوئی اس اعلامیہ سے بیان کردہ تمام حقوق اور آزادیوں کا حقدار ہے، بغیر کسی قسم کے امتیاز کے، جیسے کہ نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب، سیاسی یا دیگر رائے، قومی یا سماجی، اصل جائیداد، پیدائش یا دوسری حیثیت۔ مزید برآں اس کا ملک، علاقہ، سیاسی دائرہ، اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا جس سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ خود مختار ہو، اعتماد ہو، غیر خود مختار ہو یا خود مختاری کی کسی دوسری حد کے تحت آتا ہو۔ آرٹیکل 3 کہتا ہے ہر ایک کو زندگی، آزادی اور شخصی تحفظ حاصل ہے۔ آرٹیکل 4 اس کا کہتا ہے کسی کو غلامی میں نہیں رکھا جائے گا۔ غلامی اور غلاموں کی تجارت ان کے تمام شکلوں میں ممنوع ہوگی۔ آرٹیکل 5 کہتا ہے کسی کو اذیت یا ظالمانہ، غیر شخصی یا توہین آمیز سلوک یا سزا کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 6 ہر شخص کو ہر جگہ قانون کے سامنے بطور فرد تسلیم کرنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 7 قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور بغیر کسی امتیاز کے قانون کے مساوی تحفظ کے حقدار ہیں۔ اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی امتیازی سلوک کے خلاف اور اس طرح کے امتیازی سلوک کو بھڑکانے کے خلاف بھی یکساں تحفظ کے حقدار ہیں۔ آرٹیکل 8 ہر ایک کو آئین یا قانون کے ذریعے دیے ہوئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی کارروائیوں کے لیے مجاز قومی ٹریبونل کے ذریعے مؤثر تدارک کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 9 کسی کو منمانی، گرفتاری، نظر بند یا جلا وطنی کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 10 ہر شخص اپنے حقوق اور ذمہ داریوں اور اس کے خلاف کسی بھی مجرمانہ الزام کے تعین میں ایک آزاد اور غیر جانبدار ٹریبونل کے ذریعے منصفانہ اور عوامی سماعت کا مکمل حق ہے۔ آرٹیکل 11 تعزیری جرم کا الزام کرنے والے ہر فرد کو اس وقت تک بے گناہ تصور کرنے کا حق حاصل ہے جب تک کہ عوامی مقدمے میں قانون کے مطابق مجرم ثابت نہ ہو جائے، جس میں اسے اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری ضمانتیں حاصل چلی ہوں۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ کہتا ہے کہ قومی یا بین الاقوامی قانون کے تحت اس وقت جب اس کا ارتکاب کیا گیا تھا کسی کو کسی ایسے عمل یا کوتاہی کی وجہ سے کسی تعزیری جرم کا قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا جس نے تعزیری جرم نہ بنایا ہو، اور نہ ہی اس سے زیادہ بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا جو تعزیری جرم کے ارتکاب کے وقت لاگو تھا۔ آرٹیکل 12 کہتا ہے کسی کی پرائیویسی، خاندان، گھر یا خط و کتابت میں منمانی مداخلت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی عزت اور ساکھ پر حملہ کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس طرح کی مداخلت یا حملوں کے خلاف قانونی تحفظ حاصل ہے۔ آرٹیکل 13 کہتا ہے ہر ایک کو ہر ریاست کی حدود میں نقل و حرکت اور رہائش کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کا
دوسرا حصہ ہے کسی بھی ملک کو چھوڑنے اور اپنے ملک واپس جانے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 14 کہتا ہے ہر کسی کو دوسرے ممالک میں ظلم و ستم سے پناہ حاصل کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے اس حق کو حقیقی طور پر غیر سیاسی جرائم یا اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کے خلاف کارروائیوں سے پیدا ہونے والے قانونی چارہ جوئی کے معاملے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 15 میں کہا گیا ہے ہر ایک کو قومیت کا حق حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے کسی کو منمانی طور پر اس کی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی قومیت کو تبدیل کرنے کے حق سے انکار کیا جائے گا۔ آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ پوری عمر کے مرد اور عورتیں بغیر کسی نسل، قومیت یا مذہب کی وجہ سے شادی کرنے اور خاندان بنانے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ شادی کے دوران اور اس کے تحلیل ہونے پر مساوی حقوق کے حقدار ہوں گے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے کہ شادی صرف خواہش مند میاں بیوی کی آزاد اور مکمل رضامندی سے کی جائے گی۔ تیسرے حصے میں کہا گیا کہ خاندان معاشرے کی فطری اور بنیادی گروپ اکائی ہے اور معاشرے اور ریاست کی طرف سے تحفظ کا مکمل حقدار ہے۔ آرٹیکل 17 میں کہا گیا کہ ہر ایک کو اکیلے اور دوسروں کے ساتھ مل کر جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے کسی کو منمانی طور پر اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 18 میں ہے کہ ہر ایک کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق ہے۔ اس حق میں اپنے مذہبی عقیدے کو تبدیل کرنے کی آزادی اور آزادی یا تو تنہا یا برادری میں دوسروں کے ساتھ اور عوامی یا نجی طور پر تعلیم، عمل، عبادت، عیادت میں اپنے مذہب یا عقیدے کو ظاہر کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ آرٹیکل 19 کہتا ہے ہر ایک کو آزادی رائے اور اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں بغیر کسی مداخلت کے رائے رکھنے کی آزادی اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے اور سرحدوں سے قطع نظر معلومات اور خیالات حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ آرٹیکل 20 میں ہے کہ ہر ایک کو پرامن اجتماع اور انجمن بنانے کی آزادی ہے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے کہ کسی کو انجمن سے تعلق رکھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 21 میں ہے کہ ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں اور براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ ہر کسی کو اپنے ملک میں عوامی خدمت کے مساوی رسائی کا حق حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کا ایک اور حصہ ہے کہ عوام کی مرضی حکومت کے اختیارات کی بنیاد پر اس کی وصیت کا اظہار متواتر اور حقیقی انتخابات میں کیا جائے گا جو ہمہ گیر اور مساوی حق رائے دہی سے ہوں گے اور خفیہ ووٹ یا مساوی آزاد ووٹنگ کے طریقہ کار کے ذریعے منعقد ہوں گے۔ آرٹیکل 22 میں ہے کہ ہر ایک کو معاشرے کے ایک رکن کے طور پر سماجی تحفظ کا حق حاصل ہے اور وہ قومی کوششوں اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے اور ہر ریاست کی تنظیم اور وسائل کے مطابق اس کے وقار اور اس کی شخصیت کی آزادانہ نشو و نما کے حقوق کے لیے ناگزیر معاشی، سماجی، ثقافتی حقوق کے حصول کا وہ حق رکھتا ہے۔ آرٹیکل 23 میں ہے کہ ہر کسی کو کام کرنے، روزگار کے آزادانہ انتخاب کی منصفانہ اور سازگار حالات اور بے روزگاری سے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے کہ ہر کسی کو بغیر کسی امتیاز کے مساوی یا کم کے لیے مساوی تنخواہ کا حق حاصل ہے اور کام کرنے والے ہر شخص کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے انسانی وقار کے لائق وجود اور اگر ضروری ہو تو سماجی تحفظ کے دیگر ذرائع اس کی تکمیل کے لیے منصفانہ اور سازگار معاوضے کا حق دیں گے۔
ہر کسی کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹریڈ یونین بنانے اور ان میں شمولیت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 24 میں ہے کہ ہر ایک کو آرام اور فراغت کا حق ہے، بشمول کام کے اوقات کی معقول حد اور تنخواہ کے ساتھ وقفے وقفے سے چھٹیاں۔ آرٹیکل 25 میں ہے کہ ہر شخص کو اپنی اور اپنے خاندان کی صحت اور تندرستی کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق حاصل ہے، جس میں خوراک، لباس، رہائش اور طبی دیکھ بھال اور ضروری سماجی خدمات شامل ہیں، اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بیوہ، بڑھاپے یا دیگر حالات میں ذریعہ معاش کی کمی کی صورت میں تحفظ کا حق بھی ہے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے کہ زچہ اور بچہ خصوصی دیکھ بھال اور مدد کے حقدار ہیں۔ تمام بچے خواہ ازدواجی زندگی سے پیدا کیے ہوئے ہوں یا باہر، ایک ہی سماجی تحفظ سے لطف اندوز ہوں گے۔ آرٹیکل 26 کہتا ہے کہ ہر کسی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، تعلیم مفت ہوگی کم از کم ابتدائی اور بنیادی مراحل میں۔ ابتدائی تعلیم لازمی ہوگی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم عام طور پر دستیاب کی جائے گی، اور اعلیٰ تعلیم قابلیت کی بنیاد پر سب کے لیے یکساں طور پر قابل رسائی ہوگی۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے کہ تعلیم کو انسانی شخصیت کی مکمل نشو و نما اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کی تقویت دینے کے لیے ہدایت کی جائے گی۔ یہ تمام اقوام، نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان افہام و تفہیم، رواداری اور دوستی کو فروغ دے گا، اور امن کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گا۔ اسی آرٹیکل کا تیسرا حصہ ہے کہ والدین کو تعلیم کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے جو ان کے لیے ان کے بچوں کو دی جائے گی۔ آرٹیکل 27 میں ہے کہ ہر ایک کو کمیونٹی کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ طور پر حصہ لینے، فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونے اور سائنسی ترقی اور اس کے فوائد میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کا دوسرا حصہ ہے ہر شخص کو اخلاقی اور مادی مفادات کے تحفظ کا حق حاصل ہے جو کسی بھی سائنسی، ادبی یا فنی پیداوار کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جس کا وہ تخلیق کار ہے۔ آرٹیکل 28 میں ہے کہ ہر شخص ایک ایسے سماجی اور بین الاقوامی نظام کا حقدار ہے جس میں اس اعلامیے کی بیان کردہ حقوق و آزادیوں کو مکمل طور پر حاصل کیا جا سکے۔ آرٹیکل 29 ہر شخص کے معاشرے کے لیے فرائض ہیں جس میں اس کی شخصیت کی آزادانہ اور مکمل نشو و نما ممکن ہو۔ دوسرا حصہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے استعمال میں ہر شخص صرف ان حدود کے تابع ہوگا جو قانون کے ذریعے صرف اور صرف دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کی مناسب پہچان اور احترام کے حصول کے لیے اور ایک جمہوری معاشرے میں اخلاقیات، امن عامہ اور عمومی فلاح و بہبود کے منصفانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اسی آرٹیکل کے تیسرا حصہ ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کو کسی بھی صورت میں اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری آرٹیکل نمبر 30 میں ہے کہ اس اعلامیے میں کسی بھی چیز کی تشریح کسی بھی ریاست، گروہ یا شخص کے لیے کسی بھی سرکاری سرگرمی میں ملوث ہونے یا کسی ایسے عمل کو انجام دینے کے لیے جس کا مقصد یہاں بیان کردہ حقوق اور آزادیوں میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوستو، یہ 30 شقوں پر مشتمل انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔